اللہ پر بھروسہ رکھنے والی ایک غریب عورت کی خوبصورت کہانی۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا آدمی کسی وجہ سے لمبے سمے کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر کی بچی کی ماں بھی تھی، جبکہ میرا بوڑھا باپ بھی میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی بہت زیادہ تھی اور اکثر ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم دن میں کچھ کھا لیتے تو رات میں ہمیں بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم لوگ ہر سال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات تو بھوک اور پیاس سے ہمارا ایسا امتحان لیا کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو بہت تیز بخار آ گیا تھا۔ بچی کا بخار اتنی تیز تھا کہ میں اور میرے والد اپنا بھوک پیاس سب بھول گئے۔ ایسی بے بسی اور لاچاری اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو مجھے اللہ تعالیٰ کی وہ قول یاد آ گئی کہ بھلا کون بے قرار کی شدہ قبول کرتا ہے؟ جب وہ اس سے دعا کرتا ہے تو کون اس کی دعا قبول کرتا ہے؟ جی ہاں، کون ہے جو بھوک، بیماری، دکھ، تکلیف، پریشانی، مصیبت کو دور کرتا ہے؟ یہ سب سوچ کر جب میں صبح کو اٹھی اور وضو کیا، پانی سے پٹی بھگا کر بچی کے سر رکھی، اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی اور پھر اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگا کر رکھی اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے، دعا کے بعد پھر سے پانی کی پٹی بدلی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے کئی بار دہرایا۔ جب میں یہ سب بار بار دہرا رہی تھی تو اسی وقت کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے والد اور میں حیران ہو گئے کہ بھلا اتنی رات کو کون آ سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے، تو باہر سے جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ یہ سن کر میں اور میرے والد ایک دوسرے کو حیران ہو کر دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ بھلا اس کو کس نے بلا لیا۔ پھر میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریض کدھر ہے۔ ہم نے سادگی سے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچے کو چیک کیا، پھر کاغذ پر دوا لکھ کر میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس لائیے، میں اب چلتا ہوں۔ میں نے دھیرے سے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے گھر میں تو کئی دنوں سے کھانا بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر غصے سے بولا کہ اگر تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا؟ میری نیند کیوں خراب کی تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کی بات سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر شاید غلطی سے ہمارے گھر میں آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کر کے ڈاکٹر کو جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا، کیا یہ منصور کا گھر نہیں ہے؟ تو میں نے جواب دیا، نہیں ڈاکٹر صاحب، منصور کا گھر تو ہمارے برابر میں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا خاموش ہوا، پھر ہمارے گھر سے نکل ہمارے پڑوسی کے گھر چلا گیا اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر میں آ گیا، آنکھوں میں آنسو اور دھیمی آواز میں بولا کہ اللہ کی قسم، میں تمہارے گھر سے اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہ سن لوں۔ تو میں نے اس ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھا اور باہر چلا گیا اور ہمارے لیے رات کا کھانا، بچی کی دوائیں اور کچھ گھر کی ضرورتوں کا سامان لے کر آ گیا، اور اس نے ہمیں
یہ کہا کہ اس کی طرف سے ہمیں ہر مہینے کچھ پیسے اس کو اس وقت تک ملتے رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ دوستو، یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو کمنٹ کے مادھیم سے ہمیں ضرور بتائیے، اور اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اسی طرح کی نئی ویڈیو آتی رہیں گی۔ دھنیہ واد۔